السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بھائی ضلع چکوال سے تشریف لائیں، کلر کہار سے امیر چکوال محترم جناب قاری عارف محمود سلفی حفظہ اللہ نے ان کی تصدیق بھی کی۔ احباب سے گزارش ہے اس مسجد کی تعمیر کے لیے خصوصی طور پہ تعاون فرمائیں۔ وہاں اس پورے علاقے میں مسجد موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کو خیر کا ذریعہ بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے۔ دوسرا اعلان، ہمارے جمعۃ المبارک کے مستقل نمازی محترم جناب پروفیسر اظہر رؤوف صاحب جو کہ فاس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ان کی ساس محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا نماز جنازہ آج عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد رحمت للعالمین F8 میں، جو سینٹورس کے بیک سائیڈ پہ مسجد ہے، وہاں پر انشاءاللہ ادا کیا جائے گا۔ تو عشاء کی نماز وہاں پر 8:45 بجے ہے، 8:45 پر۔ احباب سے گزارش ہے نماز وہاں پڑھیں اور جنازے میں شرکت فرمائیں، جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی سعید الخدری و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمل رجلا علی خیبر فجاء بتمر جنیب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل تمر خیبر هكذا؟ فقال لا واللہ یا رسول اللہ انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعین والثلاثہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وقال في الميزان مثل ذلك، متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو خیبر کا عامل بنایا، یعنی زکوٰۃ اکٹھی کرنے کا ذمہ دار بنایا۔ تو جب وہ صاحب واپس آئے تو جنیب نامی کھجور لے کر آئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا خیبر کی ساری کھجور ایسی ہی ہوتی، یعنی ایسی شاندار ہوتی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، ہم اس کھجور کے ایک سا کو دوسری کھجوروں کے 2 یا 3 سا کے عوض خرید لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، ساری کھجور کو دراہم کے بدلے بیچ دیا کرو اور پھر ان درہموں سے جنیب کھجور خرید لیا کرو۔ آگے راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے متعلق بھی ایسا ہی فرمایا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ روایت ہے۔ سود سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ گزشتہ حدیث مبارکہ میں تفصیلاً یہ ذکر ہوا کہ کن اجناس کے اندر یا اصناف کے اندر سود جاری ہوتا ہے اور اس کی کیا شرائط ہے، اسی کی مزید توضیح کے لیے یہ حدیث مبارکہ بیان ہوئی۔ تو حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا عامل مقرر کیا تھا۔ تو وہ خیبر کی کھجور لے کر آئے، تو وہ بڑی عمدہ کھجور ہوتی ہے، تھوڑی سخت ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا سارے خیبر میں ایسی ہی کھجور ہوتی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں اللہ کے رسول، ایسا نہیں ہے، یہ عمدہ کوالٹی کی کھجور ہے۔ ہم ایک سا جو ہے یہ ایک جو ہے نا وزن کرنے کا پیمانہ ہے، تقریباً اس کے ایک سا کے اندر 2.5 کلو کے قریب جنس آتی۔ تو انہوں نے کہا ایک سا کے بدلے، یعنی ایک سا یہ کھجور ہم 2 سا یا 3 سا دوسری کھجور دے کر یہ لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ اس کو درہم کے بدلے بیچو اور ان درہموں سے پھر جو جنیب کھجور ہے یہ خرید لو۔ پہلے جو حدیث گزری تھی اس میں بھی آپ نے یہی فرمایا تھا، التمر بالتمر، کھجور کو کھجور کے بدلے اگر آپس میں تبادل کیا جا رہا ہے تو پھر اس کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ کھجور وزن میں برابر ہو، دوسرا وہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ یہ 2 شرطیں جب یہ اجناس الربویہ جو ہیں ان کو آپس میں تبادل کیا جائے گا تو لازمی ہے۔ تو کھجور کے ساتھ
یعنی کوئی ایک کوالٹی کی کھجور دوسری کوالٹی کی کھجور یا دوسری قسم کی کھجور کے ساتھ تبدیل کی جا رہی ہے تو اس کو وزن میں برابر ہونا چاہیے اور ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اچھی کوالٹی کی کھجور کوئی اتنے ہی وزن کی ردی کھجور کے ساتھ تو تبدیل نہیں کرے گا، اس میں وزن کا فرق ہوگا۔ تو اب اس فرق کو کیسے دور کرنا ہے اور اس کا جائز طریقہ کیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو اس حدیث میں آپ نے کیا سکھایا کہ سب سے پہلے جو تمہارے پاس ردی کھجور ہے جس کے عوض تم اچھی کھجور خریدنا چاہتے ہو اس کو بیچ دو، اور جو درہم حاصل ہوں، جو پیسے حاصل ہوں، اس سے پھر اچھی کوالٹی کی کھجور خرید لو۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رزلٹ تو وہی ہے، 2 سا یا 3 سا ردی کھجور بیچنی ہے، اس سے جو پیسے ملنے اتنے کی ہی جو 1 سا اچھی کھجور ملنی ہے، تو کیا آپس میں تبادل کر لیتے تو تب کیا ہوتا؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ رب العزت کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو اس کو ہمیں من وعن ویسے ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں اس طرح کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو سب سے بنیادی بات تو یہ ہے، ایک بندہ مومن کے لیے اتنی بات کافی ہوتی کہ جب اللہ رب العزت کا حکم آ گیا ہے تو ہم نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکمتیں ہوتی، بسا اوقات انسان کے سامنے وہ حکمتیں واضح ہو جاتی ہیں اور بسا اوقات نہیں واضح ہوتی، یا بسا اوقات کچھ حکمتیں واضح ہو جاتی ہیں لیکن اس کی بہت ساری اور حکمتیں ہوتی ہیں جو نظروں سے اوجھل رہتی ہیں اور وقت کے ساتھ وہ واضح ہو جاتی۔ تو اس حکم میں بھی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، مال کے متعلق اللہ نے اس کی تقسیم کا ایک طریقہ کار رکھا ہے کہ وہ بہت سارے ہاتھوں سے ہوتا ہوا معاشرے میں پھیلے، تاکہ چند جو معاشرے کے امیر لوگ ہیں صرف ان کے ہاتھوں تک وہ محدود نہ ہو جائے۔ تو اس میں ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے پوری کہ ایک بندہ کھجور اپنے پاس سے کسی دوسرے بندے کو بیچتا ہے، وہ بندہ ظاہر بات ہے اس کو خریدتا ہے، آگے یا وہ استعمال میں لائے گا یا آگے بیچے گا۔ تو وہ جو خرید رہا ہے وہ استعمال میں لائے گا، تب بھی اس نے ایک خاص رقم کے عوض وہ چیز خریدی، اور اگر اس نے آگے بیچنی ہے تو کسی دوسرے کو بیچے گا، تو یہ 2-3 سودے ہوں گے۔ اور پھر جس بندے نے وہ بیچی ہے اس نے آگے جو اچھی عمدہ کھجور خریدنی ہے وہ پھر جا کر کسی دوسرے سے خریدے گا، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ پیسہ ہاتھ تبدیل کرے گا۔ اور آج ہم اکنامکس کی زبان میں اس بات کو جانتے ہیں کہ پیسہ جتنا روٹیٹ ہوتا ہے اتنا زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے، پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے۔ تو مال تجارت جتنے ہاتھ بدلتا ہے اتنی زیادہ اس کے اندر بڑھوتری آتی ہے اور اتنی زیادہ خیر اور برکت بھی پیدا کرتی ہے۔ تو ایک ہی چیز کے اندر معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما دیتے ہیں، تو یہ ایک اس کی حکمت ہے۔ اور اس طرح بہت ساری اور حکمتیں بھی علماء نے بیان کی، لیکن اصل یہی ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا۔ تو اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ اس معاملے کو اس طرح سے کیا جائے۔ اور پھر صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سونے اور چاندی کے متعلق بھی ہمیں یہی فرمایا، یعنی سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے اگر کسی نے فروخت کرنی ہو تو وہ یہی کرے گا، پہلے سونے کو، یعنی مثال کے طور پہ 18 کیرات کے سونے کو فروخت کرے گا، اور جو رقم اس کے پاس آئے گی اس سے جا کر 21 یا 24 کیرات کا سونا جتنا ان پیسوں میں آتا ہے وہ خریدے گا۔ اور اسی طرح چاندی کا معاملہ بھی ہے۔ تو یہ پہلے اس چیز کو فروخت کرنا ہے اور اس کے بعد جا کر اعلیٰ کوالٹی یا لو کوالٹی کی چیز خریدنی ہے۔ تو یہ حکم ہے اموال الربویہ کے اندر کہ ان کی جو خرید و فروخت ہے وہ اس انداز میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔